السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے کلاسوں میں ہم نے مشق، حرکات اور تنوین مکمل کر چکے ہیں۔ اس کلاس میں ہم نے تنوین کے وقف کے بارے میں اور حرکات کے وقف کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں اور جوڑ روان پڑھ کے بھی سنا چکے ہیں۔ آج کی کلاس سے انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھڑے حرکات کے بارے میں بتائیں گے کہ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں، اور کھڑے حرکات کو کیسے پڑھنا ہے اور پڑھے حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، جو ہم پڑھ کے بھی آ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑے حرکات کا راہ کے قاعدے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی حسب معمول ہم اپنے کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تختی نمبر 7 کھڑے حرکات۔ کھڑے حرکات کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کھڑے حرکات قرآن مجید میں کتنے مرتبہ آئے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور کھڑے حرکات کو قرآن مجید کے اندر کیسے پڑھنا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ ہے، اور اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کتنی لمٹ میں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ سب کچھ آج کے کلاس میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کا ایک مختصر تعارف سن لیں۔ تعارف کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کے 2 قسمیں ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑھی حرکات ہم پچھلے کلاسوں میں پڑھ چکے تھے کہ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، جو کہ نہ کھینچ کے پڑھتے ہیں اور نہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات آج کے کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو 1 الف کے لمٹ میں کھینچ کے پڑھتے ہیں، 1 الف کے برابر کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ سیم اسی طرح پڑھی حرکات کے اندر بھی ہم را کے قاعدے پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو تو را موٹا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک، اور را کے اوپر پیش ہو تو را موٹا۔ سیم اس تختی میں بھی ہم را کے قاعدے اب آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو را موٹا، اور را کے نیچے کھڑی زیر ہو تو را باریک، اور را کے اوپر الٹا پیش ہو تو را موٹا۔ اچھا جی، اس میں بعض دفعہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ را کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھینچ کے پڑھنے کی وجہ سے یہ کھڑے حرکات کے را میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کو اگر ہم را پڑھتے ہیں تو یہ را ادا ہو جاتا ہے، اس کو اگر ہم ری پڑھتے ہیں تو یہ ری ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو ہم اگر رو پڑھتے ہیں تو یہ رو الٹا پیش کا رو جو ہے وہ 6 تختی میں آ کے 7 تختی میں آپ کا رو یعنی ادا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب را کی پریکٹس کیسے کریں گے ہم؟ را را، ری ری، رو رو، یعنی کھڑے حرکات کے جو را کے قاعدے ہیں ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح پڑھی حرکات کے جو را کے قاعدے ہیں ان کو شارٹ کر کے پڑھنا ہے لیکن موٹا پڑھنا ہے، اور اگر زیر کے ساتھ آ جائے تو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہ مختصر تعارف کرا چکے ہیں آپ کو تختی نمبر 7 کی، جو کہ کھڑے حرکات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے اس تختی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جوڑ رواں کر کے اور اس کا وقف بھی بتائیں گے اور جوڑ رواں بھی بتائیں گے، اور ملاقات ہوگی اگلے کلاس میں آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔